دوستو اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنی پوری زندگی کامیابی کو حاصل کرنے میں گزار رہا ہے یا گزار چکا ہے۔ کسی کے نزدیک کامیابی دولت حاصل کر لینا ہے یا کوئی اچھا عہدہ حاصل کر لینا ہے۔ ہر شخص کامیاب ہونے کے لیے صبح سے شام تک تقودو کر رہا ہے۔ جہاں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے اصول ہیں، وہاں ایک کردار کامیاب شخص کے پیچھے اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ وہ کردار دعاؤں کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کردار ہمت و حوصلہ بڑھانے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کردار جب چاروں طرف اندھیرا چھایا ہو ایک دھیمی سی روشنی والے دیے کا ہو سکتا ہے، وہ کردار جب چاروں طرف سے آپ کو توڑنے کے لیے، پیچھے دھکیلنے کے لیے آپ شور مچایا جا رہا ہو کہ تم نہیں کر سکتے، تم اس قابل ہی نہیں ہو، ایک آواز یو کین ڈو اٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ دوستو آئنسٹائن کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آئنسٹائن سے اس کی کامیابی کا راز پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اگر میرے پیچھے میری ماں نہ ہوتی تو شاید میں ناکام ترین انسان ہوتا۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایک دن اسکول سے مجھے ایک لفافہ ملا اور مجھے اپنی ماں کو دکھانے کا کہا گیا۔ میں نے وہ لفافہ ماں کو آ کے دیا۔ جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے، یہ اسکول اس کی ذہانت کے معیار کا نہیں ہے، اس لیے کسی اور اچھے اسکول میں بھیجا جائے۔ کافی عرصے بعد جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس نے اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ گھر کے سامان سے اسے وہی ایک لفافہ ملا جو اسے زمانہ طالب علمی میں اسکول سے دیا گیا تھا کہ اپنی ماں کو دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ آئنسٹائن یہ پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ انتہائی نالائق ہے، جو کہ ہمارے ادارے کی ریپوٹیشن کے معیار کا نہیں ہے، اس لیے اسے گھر میں ہی رکھیں۔ دوستو آپ خود تصور کریں کہ اگر آئنسٹائن کی ماں نے اسے اس وقت ہمت اور حوصلہ نہ دیا ہوتا تو کیا آئنسٹائن کا نام یہ دنیا جان سکتی تھی؟ دوستو یہ دنیا ایک سمندر ہے جس کے آئین درمیان میں انسان موجود ہوتا ہے۔ اب اس سمندر سے نکلے گا وہی جسے تیرنا آتا ہوگا۔ تیرنا والدین ہی سکھاتے ہیں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے لوگ میتھ، فزکس، کیمسٹری وغیرہ کا علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس دنیا کے طوفانوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے، کیسے طوفانوں کو سناٹوں میں تبدیل کیا جائے، اس سمندر کی لہروں کا رخ کیسے موڑا جائے، سب کچھ والدین ہی سکھاتے ہیں۔ ان طوفانوں، لہروں اور آندھیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ صرف والدین ہی دے سکتے ہیں۔ اس دنیا کا ہر انسان آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں ہوتا ہے اور وہ والدین ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں، اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میرا بیٹی یا میرا بیٹا بہت بہادر ہے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کا پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب انسان اپنی شعور کی منزلوں میں قدم رکھتا ہے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اسے دنیا کی سمجھ آ گئی ہے، دنیا بدل چکی ہے، میرے والدین پرانی سوچ کے مالک ہیں، انہیں کیا پتا نیو جنریشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نیو جنریشن ہو، ان کی سوچ پرانی ہے، لیکن سمندر تو وہی ہے جس کے آئین وسط میں تم بے یارو مددگار پڑے تھے، انہوں نے تمہیں تیرنا سکھایا تھا۔ تم یہ تو جان سکتے ہو کہ سمندر کی لہریں کہاں سے آئیں گی، تمہیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ان لہروں کا رخ موڑنے، طوفانوں کو خاموش کرانے کا طریقہ پرانے ملاح ہی جانتے ہیں۔ دوستو باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی انسان کی کامیابی پر ایک پردے کی مانند ہے جس کو کامیابی کا دروازہ چھوڑ کے سارے دروازے نظر آتے ہیں۔ باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دوستو آپ خود تصور کریں کہ اگر اللہ ہی ناراض ہو، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا تک ہل نہیں سکتا، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کامیاب زندگی کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ دوستو ایک حدیث قدسی تو آپ نے سنی ہوگی کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو قربان کر دے گا اپنی چاہت کو اس پر جو میری چاہت ہے، میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو ترجیح دے گا اپنی چاہت کو اس پر جو میری چاہت ہے، میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ بالآخر ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پشت ڈال کر اپنے انا کو ترجیح دیتا ہے تو وہ انسان کے دل میں کسی ایسی چیز کی لگن ڈال دیتا ہے جو اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہوتی۔ والدین کی دعائیں انسان کو سیدھے رستے کی پٹری سے اترنے نہیں دیتی، وہ انسان کو کامیابی کی طرف دھکیلتی رہتی ہیں اور کامیابی کو اس انسان کی طرف۔